ابھی ایک جھگڑا چلا ہے, اچھا وہ بڑے مزے کی بات ہے کہ سہیل احمد کی جو طبیعت ہے نا, وہ ہر بات کو ہنسی میں اڑا دینا, گپ شپ, اتنا وہ خیال کرتا ہے اپنے جونیئر آرٹسٹوں کا, خاص طور پہ غریب ہیں, کسی کی کوئی بھی کام ہوتا ہے, کسی کی شادی آ گئی گھر میں, کوئی بیمار ہو گیا تو پتہ چلتا ہے سہیل صاحب نے, مطلب مجھے اپنے ذرائع سے پتہ لگ ہی جاتا ہے, اور مجھے پتہ ان کی نیچر. تو وہ اتنا ہیلپ فل آدمی ہے. وہ ایک بات سے اریٹیٹ ہو گیا اس میں, جو ابھی ریسنٹ کنٹروورسی ہوئی آفتاب صاحب کے ساتھ. تو آفتاب صاحب کے اپنے ایک, آپ تو جانتے ہی, ان کو بھی جانتے ہیں ہوں گے ظاہر ہے, تو سہیل سے ہماری زیادہ اٹیچمنٹ رہی تھی. آفتاب صاحب سے میری واقفیت ہوئی ہے جب میں پاکستان آیا ہوں واپس 2021 کہہ لیں, اور وہ کرونا بھی چل رہا تھا, تو میری ان سے پہلی دفعہ, یعنی پہلے کہیں وہ ہوگی ملاقاتیں. ان کے والد صاحب جو تھے سفر اقبال صاحب, وہ میرے دادا کے شاگرد تھے. اس حوالے سے میری بات ہوئی فون پہ, انہوں نے کہا جی فوراً آ جائیں. تو میں اپنے بیٹے کو لے کے ان کے فارم ہاؤس چلا گیا. تو وہ بڑی اچھی طرح ملتے ہیں, جب بھی ملتے ہیں بڑا پیار کرتے ہیں, لیکن رسپانس ان کا بڑا کوئک ہوتا ہے, اور ہی از ویری گڈ ایٹ رسپونڈنگ, چاہے کتنے بھی بزی ہوں, بس وہ آپ کو جواب ضرور دیتے ہیں. سہیل صاحب سے تھوڑا سا ہے کہ وہ بہت ہی بزی ہیں شاید. آفتاب صاحب سے آپ کی ملاقات ہے؟ آفتاب صاحب سے میری ملاقات میرا خیال ایک دفعہ ہی ہوئی ہے. میرے ایک دوست تھا وہ بیگ, تو وہ مجھے لے کے گیا تھا, اس کی کوئی ریکارڈنگ تھی, میں نیو یارک سے آیا ہوا تھا, تو میں بھی اس ریکارڈنگ میں گیا تھا. کیونکہ یہ پہلے ڈرامہ پروڈیوس بھی کرتے رہے نا. نہیں, میں نے ان کا کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا, نہ میں نے ان کو جانتا ہوں ایز اے ڈائریکٹر. کہہ رہے تھے نہیں, میں ان کو ایز اے ڈائریکٹر وغیرہ نہیں جانتا, میں ان کو صرف جانتا ہوں ایز اے ہوسٹ جانتا ہوں, جو انہوں نے کام کیا. اور ایک ہی ملاقات ہے, اس سے کوئی زیادہ ملاقات نہیں. اور ایک ملاقات میں بھی انسان بڑا کچھ سیکھ جاتا ہے, بڑا کچھ پتہ چل جاتا ہے. جبکہ سہیل سے ہماری بڑی دوستی رہی ہے. اچھا دیکھیں, اب جو آپ نے بات, جی میں سوری قطع کلامی, کہ سہیل کے بارے میں جو آپ نے فرمایا کہ وہ سہیل کی جو طبیعت ہے, اور جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے, اور جس طرح وہ ہنسمکھ آدمی ہے, اور وہ بات اس نے کی کیوں؟ یعنی مجھے ایسا لگا کہ جو ان کے نانا, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں صوفی صاحب کہ ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھی کوئی ایک چھوٹی سی بات کہیں لاشعور میں آپ کے اندر ہوتی ہے, اس کو بندہ بہت کوشش کرتا ہے سم ٹائم کہ اس کو دبا کے رکھے, لیکن سم ٹائم نکل آتی ہے. اس کو یہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی کہ اس کے نانا کو انہوں نے اچھی طرح انٹروڈیوس نہیں کیا. اچھا, لیکن 1 سال پرانا واقعہ تھا یہ, 10 سال پرانا بھی واقعہ ہونا تو اس پہ کوئی نہیں ہوتا. لیکن بات وہ ٹائم ایک چیز کا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ کوئی چیز یاد آ جاتی ہے. جیسے وہ شو کر رہے تھے, تو اس شو کے اندر ان کو ظاہر ہے کہ وہ بات یاد آ گئی, تو انہوں نے کہہ دیا. اب میرے حساب سے کہ اس جو بھی سہیل نے کی باتیں, ان کو تو جو آفتاب اقبال ہے, ان کو تو رسپانس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا, جسٹ اگنور کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے یار, ہو گیا, کبھی ملتے گلے شکوے, دوست تو ہے نا, ابھی بھی ہیں. اچھا, ایسا ہے کہ وہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر بلا شبہ پنجابی ادب کا, جی بہت بڑا نام ہے, بابائے پنجابی, جی بالکل, سارا کچھ ہے, لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بندہ ان کے بارے میں جانتا ہو. آفتاب صاحب بھی آگے ریسرچر. دیکھیں آج کل تو جو بندے زیادہ شاعری کر رہے ہیں, وہ اگر سوشل میڈیا نے پروموٹ بہت زیادہ کر دیا ہے. پچھلے زمانے میں بہت بڑے شاعر تھے جن کا نام بھی نہیں ہے. میں خود اپنا صوفی غلام مسعود تبسم, جی ہاں, کتنا بڑا, بہت بڑا نام ہے تمہاری پاکستان کا, بہت بڑا نام, راشد اور سے لے کے فیض صاحب اور کتنے. لیکن ابھی بھی کئی بچوں کو ہم پوچھتے ہیں جو انگلش میڈیم پڑھ رہے ہیں, وہ تو نہیں جانتے ہوتے. بچوں کو تو نہیں پتا ہوگا, بڑے بڑے تو جانتے ہیں. صوفی صاحب کو کون نہیں جانتا. جو ابھی یہ گریجویٹس نکل رہے ہیں, تو کیونکہ وہ اب سارے سبجیکٹس نہیں پڑھتے, وہ اردو لٹریچر یا اس طرح سے, تو وہ کوئی بات نہیں, اگر کوئی نہیں جانتا تو کیونکہ ریسرچر دے رہے ہوتے ہیں. اب جو ہم کام کر رہے ہیں سارا ادھر, ہمارے پیچھے ریسرچر ہوتے ہیں, ساری انفارمیشن لا کے. یہاں تک ہوا کہ صوفی صاحب کے اوپر ابھی سہیل صاحب نے خود ایک پروگرام میں وہ صوفی تبسم ان کا گیٹ اپ کیا ہوا. اچھا, دیکھیں تو جب انہوں نے گیٹ اپ کیا ہے تو انہوں نے 13 منٹ کا ہی ہوگا وہ اس کا پورشن تھا اس میں, تو اس میں ذرا کامیڈی بھی کرنی انہوں نے. اب وہ سارے چیزیں صوفی صاحب کی نہیں بتا سکے, جس میں جیسے وہ الحمراہ کے چیئرمین تھے, جیسے وہ اقبال اکیڈمی کا جو 7 سالہ جشن منایا گیا, الحمراہ کی جو بلڈنگ بنی ہے وہ دادا کے دور میں بنی جب وہ چیئرمین, بالکل 70s میں. اور اس کے علاوہ زبان جو اردو آفیشیل لینگویج جو اردو کو بنا رہے ہیں, وہ اس میں 30 سال انہوں نے کام, تو ان کے بہت سارے کام اس میں مینشن نہیں ہوئے. میں نے سہیل صاحب یہی آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ سم ٹائم جو چیزیں ہائی لائٹ ہو جاتی ہے نا, وہ بہت بڑی نکل کے آ جاتی ہے. اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, اس میں تو چھوٹی سی کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے تو وہ بھی بڑی ہٹ ہو جاتی ہے. تو اب جب ان کا دونوں کا میں نے دیکھا بھی اور سنا بھی, تو مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یار دونوں اپنے اپنی جگہ بڑے ہوئے لوگ ہیں نا,
آفتاب کا ایک اپنا نام ہے بہت ماشاءاللہ بہت بڑا ہے, اور سہیل احمد تو ون از دا اونلی ون کہ جو اس وقت سب سے زیادہ اسٹیبلش ہے اور بہت اچھا ماشاءاللہ کر رہا ہے کام, اور کتنے سالوں سے کر رہا ہے. تو وہ میں نے آپ کو جو بات بتائی کہ لاسٹ شور میں سم ٹائم کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو کلک کر رہی ہوتی ہے بندے کو, سم ٹائم وہ ابرپٹ نکل آتی ہے. نہیں وہ نکلی تو پھر نکل آئی, آپ سمجھتے ہیں, اور وہ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ایک دو ملاقاتیں ان کی ہوں گی آپس میں, ابھی سے میں دیکھ رہا ہوں پیچ ہو جائے گا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو وہ بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اس زمانے میں کوئی نام لیتا ہے, دادا با کا کئی دفعہ نام لیتے ہیں, پورا مکمل تعارف نہیں کرواتے, تو اس پہ بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے. تو اگر انہوں نے نام بھی لیا اپنے پروگرام میں کسوٹی میں, انہوں نے ان کو مینشن کیا ایز اے پرسنالٹی لیا ہے, تو وہ بھی ایک اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. بالکل کرنا. اور اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی تھی تو ان کو ایک میسج کر دیتے یا ان کو کہہ دیتے, ایڈٹ کر دیتے, کچھ چیزیں ایڈ کر معذرت کر لیتے. میرا خیال ہے ایسا نہیں, وہ میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہوا آفتاب اقبال کے پروگرام میں. ان کے جو چمچے ادھر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ چمچے کہہ لیں یا جو ورکر ہیں, انہوں نے میرے خلاف باتیں کی, ان کے کان بھرے یہ وہ. تو انہوں نے مجھ سے باقاعدہ انہوں نے معذرت بھی کی پروگرام میں اندر, اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے غلط بیانیاں بھی کی ہیں, تو اس پہ بھی انہوں نے معذرت مجھے کہا کہ آپ آ کے ادھر ایکسپلین کریں. تو میں لیکن وہ ہو گیا. تو آفتاب صاحب نے جو سیکنڈ میسج ان کا آیا نا, وہ بڑا اچھا آیا, بڑا پازیٹیو آیا. انہوں نے اپنے جو ان کے فینز ہیں ان کو کہا ہے کہ ان کو ٹرولنگ نہ کرے, کیونکہ ٹرولنگ شروع ہو گئی تھی سہیل صاحب. سہیل نے تو اس کے بعد نہیں کچھ بیان دیا, وہ ایک ہی گیا ان کو. تو وہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ دونوں جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ دونوں اس چیز کے پائنیئر ہیں. یہ جو پولیٹیکل سٹائر اور یہ کامیڈی تھیٹر جو شروع ہوا ہے, ٹیلی تھیٹر, اس کے دونوں ہی پائنیئر ہیں. اگر میاں عامر صاحب نے بلایا دونوں کو, دیکھیں میاں عامر صاحب میرے گھر کے بالکل ساتھ ہی مالٹون میں ہم رہے ہیں, میں ان کو بڑا اچھی طرح جانتا ہوں. جب یہ شروع ہوا پروگرام تو اس وقت تو دونوں نے شروع کیا نا, تیسرا بندہ تو تھا کوئی نہیں, یہی تھا. تو وہ یہ کریڈٹ دونوں کو جاتا ہے. دونوں اب جو کریڈٹ وہ ٹوٹلی آپ دیکھ لیں, وہ اور دونوں کا دیکھیں دونوں کا مختلف ہے. وہ ہیں کامیڈین ایکٹر, ایگزیکٹلی ٹھیک ہے, وہ اپنے آپ کو ایکٹر کہتے ہیں, وہ تو ہوسٹ ہیں, مینیجر بہت اچھے ہیں. میں نے ان کا فارم ہاؤس, ان کے اسٹوڈیوز, ان کی مینجمنٹ دیکھی, جتنے وہ کیمراز لگاتے ہیں, اور جو انہوں نے ڈیجیٹل ورلڈ میں ایک اپنا کام کیا کہ آپ کو ان کو کسی چینل کی محتاجی نہیں ہے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا کہ جیسے آفتاب اقبال کے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں اور پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. بہت سارے آرٹسٹ لوگوں نے کیا کام, جبکہ سہیل کے ساتھ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں. سہیل کے ساتھ تو لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ کام کریں. فرق تو ہے نا. نہیں, اب سہیل صاحب ایز سچ کوئی پروڈیوسر تو ہے نہیں, لیکن بہرحال وہ ایک گروپ کے اس کے انچارج ہیں. وہ ان کے پاس اپنا وقت نہیں ہے. ہی از ایکٹر, فلم وہ کر رہے ہیں, سیریل وہ کر رہے ہیں, کامیڈی شوز وہ کر رہے ہیں, ادبی جو ہوتی ہیں یہ لٹریری فیسٹیول, اس میں ان کو بلایا جاتا ہے, سنا جاتا ہے. بالکل. اور وہ عوامی آدمی ہے. اچھا, دونوں میں فرق بھی ہے. ایگزیکٹلی. یہ سہیل احمد جو ہے ایک عوامی آدمی ہے, عوام میں جاتے ہیں. بالکل. آفتاب صاحب جو ہے نا وہ ایک خاص آدمی, مطلب وہ ان کا حلقہ جو ہے نا بڑا ایک اپنا حلقہ ہے. بالکل. وہ عوام میں نہیں جاتے اس طرح پبلک میں. ہاں, ابھی باہر کے ملکوں میں پھر بھی وہ جو ہے اوپن مائک کیفے اور یہ وہ کرتے ہیں, لیکن بڑی سلیکٹڈ گیدرنگ ہوتی ہے. تو دونوں کی پرسنالٹی میں یہ ایک فرق ہے کہ وہ عوامی ایکٹ, وہ انٹرٹینمنٹ, یہ اپنا یہ ذرا ان کا رکھ رکھاؤ ذرا اور طرح. جی بالکل. ہاں, تو ہر بندے کی اپنی ایک اپ برنگنگ ہوتی ہے اور وہ اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے, وہ اپنا سٹائل کیری کرتے ہیں, اور ان کی اپنی ایک فیوریٹ پارٹی بھی ہے, وہ اس کو پروموٹ بھی کرتے ہیں, اس کو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے, اور وہ پارٹی کا سٹائل بھی ایسا ہی ہے, دبنگ قسم کا, وہ ان کا لیڈر بھی ایسا ہی ہے. ان کا جو ہے سٹائل ذرا دوسری طرح کا ہے, اور تو وہ اور طرح کا. لیکن اس انٹرویو میں انہوں نے بہرحال تھوڑا سا ہارش وہ ہوئے ہیں, اور ان کے وہ کچھ ادھر. تو آپ کیا میسج دیں گے ان کو کہ دونوں مل جائیں؟ اور میرے میسج سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ وہ یہ ہو جائے گا پیچ اپ. وہ ایک جلا وطنی کاٹ رہا ہے, یہ اپنے ملک میں ہے, یہ بھی فرق دیکھے نا کتنا ایک ٹارچر ہے اس کے لیے, کہ جو بندہ یہاں ہونا چاہیے تھا وہ باہر بیٹھا ہوا کام کر رہا ہے. جلا وطنی ہے نا, سزا ہے نا, سزا ہے. تو وہ آ جائے گا, وہ آگے کام کر, جب آئیں گے تو پھر ٹھیک ہو جائے گا, تو وہ آ جائیں گے. پھر دونوں سارے کیونکہ اس وقت ان کا پیچ جو ہے نا ایسا چل رہا تھا کہ اس وقت ان پہ میرے خیال اگریسو سا تھا کچھ, تو وہ ہو جائے گا ٹھیک ہے. اس میں کوئی ایک بندہ جب کرائسس میں ہو تو اس کو تھوڑے سے معاف مطلب چھوڑ دینا ٹائم پہ نا, تھوڑا سا پوائنٹ دینا چاہیے کہ یہ ٹائم وقت ایگزیکٹلی آپ نے اچھا ٹائم گزارا, اور آگے بھی مجھے تو لگتا ہے کہ فیوچر میں بھی یہ لوگ اکٹھے کام کریں. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے.